کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ گھروں میں ایک روٹی بھی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور کچھ گھروں میں دسترخوان بھرے ہونے کے باوجود بھی دل خالی اور بے سکون رہتے ہیں۔ ایک مزدور کو دیکھیں، پسینے میں شرابور، دن بھر کی محنت سے تھوڑا سا کماتا ہے، لیکن جب شام کو بچوں کو مسکراتا دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہی کمائی دنیا کی سب سے بہترین اور بڑی دولت بن جاتی ہے۔ اور جبکہ دوسرا شخص جو لاکھوں کماتا ہے لیکن اس کے گھر میں لڑائیاں، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور بے سکونی سی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اصل مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں، اصل مسئلہ برکت کے ختم ہونے کا ہے۔ یعنی جب برکت اٹھ جائے تو رزق ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا ہے، جیب بھری ہوتی ہے لیکن دل خالی، کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن سکون غائب ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 10 عادتوں کی جو انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتی ہیں۔ یہ عادتیں غربت، تنگی اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں، اور اگر آپ نے ان عادتوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، ٹینشن ہے اور ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے۔ کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ تو یہاں پر اپنے 10 پوائنٹس رکھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیوز سے پہلے آپ کو دیکھنے میں ملے، اور اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے 10 ایسی باتوں کی جس سے رزق میں بندش ہوتی ہے، اور یعنی کہ ہمارے ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو رزق ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے، ہماری جو زندگی میں سے برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور غربت جو ہے نا وہ کس طریقے سے آ جاتی ہے، ہمارے کون سے ایسے کام ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو یہ ہے وہ جو ہم لوگ بہت زیادہ یعنی کہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز صرف عبادت نہیں ہے، یہ رزق کی بنیاد ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور صبح فجر پڑھ کر اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، تھوڑا سا کما لیتا ہے، مگر سکون کے ساتھ گھر آ کر سو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا بندہ فجر سو کر گزار دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ زیادہ پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کے گھر میں کیا ہے جی؟ جھگڑے اور بے سکونی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک نمازی میں اور ایک بے نمازی میں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں کہ ہم نے نماز جو ہے نا پڑھنی ہے، پکا ارادہ کریں کہ ہم جو ہے نا اب نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز جو ہے ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہمارے لیے کھانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناشکری، اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکوہ کرنا اور ہمیشہ دوسروں سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر آپ حسد نہ کریں، آپ یعنی کہ ناشکری نہ بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے دیا ہے تو مجھے اتنا نہیں دیا، یا اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس اچھا گھر ہے تو میرے پاس اچھا گھر کیوں نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ سب کچھ یہ جو باتیں ہیں نا یہ ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غریب ماں اپنے بچوں کو ایک روٹی میں خوش رکھ لیتی ہے، اللہ اس روٹی میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ایک امیر کروڑوں کماتا ہے مگر ہمیشہ شکوے شکایات کرتا رہتا ہے، تو اس کے گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، جو دیا ہے اور جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کیا ہوا ہے، اس لیے ناشکری بالکل بھی نہ کریں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں ہم اپنا شکر ادا ضرور کریں۔ اور یہاں پر تیسرا پوائنٹ ہے کہ حرام طریقے سے کمانا، سود، رشوت، جھوٹ اور دھوکہ، یہ سب چیزیں صرف پیسہ تو لے آتی ہیں لیکن برکت ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ ایک دکاندار کم تول کر مال بیچتا ہے اور دن کے آخر میں پیسے تو ہوتے ہیں مگر اگلے دن اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے خرچوں میں سب پیسہ نکل جاتا ہے۔ یہی ہے حرام کمانے کا نتیجہ، یعنی کہ پیسے جو ہے نا ہمارے کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں ایسے جگہ پہ لگ جائیں گے جس سے ہمیں دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تھوڑا کما لیں مگر حلال کما لیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینا۔
زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ جو ہے وہ برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، اس کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس جو ہے نا وہ اپنی زکوٰۃ بھی ہر سال ضرور نکالتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال اس کے کھیت میں دگنی فصل اگ جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور جبکہ دوسرا کسان جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے کھیت پر آفت اور کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو سارا مال ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے اور روکنے والے سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ فضول خرچی، پیسے کو بے مقصد اڑانا غربت کا سبب بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اپنے یعنی کہ ہماری انکم ہے، اگر ہم کہہ لیں کہ ہماری انکم 50-60,000 ہے، تو ہم اس کو بغیر مینیج کیے، بغیر کسی یعنی کہ ارینجمنٹ کے بغیر مینیج کیے ہم اپنی انکم کو اسی طرح سے اپنے یعنی کہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنی فضول خرچیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، کپڑے بنانے میں، پارٹیز کرنے میں، فیشن میں، یا اپنی یعنی کہ اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہماری ضروریات ہیں، جو فالتو ہیں، لگژری ہیں ہمارے لیے، جیسے باہر کھانا کھا لینا، ان سب چیزوں میں اگر ہم پیسہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جب اصل ضرورت آتی ہے جیسے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیب خالی ہو جاتی ہے، اور یہی فضول خرچی جو ہے نا بے برکتی کا باعث بنتی ہے، اور فضول خرچی جو ہے نا برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور میرا اگلا پوائنٹ ہے، اور یہ میرے حساب سے بہت بڑا پوائنٹ ہے، کہ والدین کی نافرمانی۔ والدین کی دعا رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو ان کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے اگر ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی ہر بات مانتا ہے، ان کے آگے بدتمیزی نہیں کرتا، ان کے آگے زبان نہیں چلاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو ان کی بددعا لے لیتا ہے اس کے لیے نہ پیسہ بچتا ہے اور نہ ہی سکون، کیونکہ والدین کی بے شک اپنے منہ سے بددعا کبھی بھی نہیں دیتے، اپنے اولاد کو تو کبھی بھی نہیں دیں گے والدین جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آنسو دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں، ان کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی سے پیش نہ آئیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سے سکون ختم ہو گیا ہے اور بے برکتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ اور دھوکہ وقتی فائدہ دے دیتے ہیں لیکن مستقل نقصان۔ جیسے ایک آدمی 100 روپے کی چیز 200 روپے میں بیچ کر خوش تو ہو جاتا ہے، مگر بعد میں اسے 2000 روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہی جو ہے نا برکت ختم ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، کہ ہم اپنے چیز کو بیچتے ہوئے، یا دکاندار جو اپنی چیز کو بیچنے میں ضرورت سے زیادہ منافع جو کما لیتے ہیں، اس سے بھی رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حسد اور بغض، یعنی کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو دیکھ کر اس سے جلنا، اس سے کڑھنا، اس سے حسد کرنا کہ فلاں شخص جو ہے اتنا کامیاب کیوں ہے، یا یہ اتنا خوشحال کیوں ہے، یا اس کے گھر میں یہ چیز آ رہی ہے، اس کے گھر میں یہ چیز آ رہی ہے، یا میرا پڑوسی اتنا کامیاب کیوں ہے۔ تو آپ نے اس کے جو انسان کامیاب ہیں، جو انسان خوش ہیں، آپ نے ان کی خوشی اور ان کی کامیابی کے پیچھے کی سٹرگل بالکل بھی نہیں دیکھی۔ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے ان سب کو پانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ بس ان کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے آپ کا کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ اور اگر آپ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک حاسد کی جو مثال ہے، ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کروں گی کہ حسد جو ہے آپ کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو۔ تو حسد جو ہے نا انسان کی گھر میں سب سے بڑی جو ہے نا بے برکتی اور نحوست کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے حسد کر کے اپنے اعمال ضائع بالکل بھی مت کیجیے۔ تو یاد رکھیں، غربت اور رزق کی بندش اکثر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ اگر ہم یہ 10 عادتیں چھوڑ دیں تو اور اللہ کا شکر ادا کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ سکون، صحت، خوشیاں اور گھر کی خوشحالی بھی رزق ہے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ فی امان اللہ۔